میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب تعالیٰ کی رضا کا باعث اور اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا، اور یہ بھی یاد رہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی اچھے کام کا ثواب نہیں ملتا۔ آئیے کچھ نیتیں کر لیتے ہیں۔ نگاہیں نیچے کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، جن سے ہو سکے وہ دو زانوں بیٹھ جائیں، پھر جب تھک جائیں تو جیسے چاہیں ویسے بیٹھ جائیں، پھر دوبارہ دو زانوں ہو جائیں۔ دو زانوں بیٹھنے سے عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش وغیرہ کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج معاشرے میں ایک تعداد ہے جو نت نئے نشوں کی لت میں پڑ چکی ہے، اور یہ نشے دین و ایمان، جان و مال اور صحت کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہو رہے ہیں۔ افسوس، کوئی شراب کے نشے میں مست ہے تو کوئی بھنگ، افیون، چرس وغیرہ میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، اور ایک تعداد ہے جو سگریٹ، پان گٹکا، مین پوڑی وغیرہ میں لگی ہوئی ہے۔ ان کے استعمال کی بنیادی وجہ عموماً برے دوستوں اور نشہ کرنے والوں کی صحبت ہوا کرتی ہے۔ بڑھتی ہوئی بے روزگاری بھی اس کی وجوہات میں سے ہے۔ روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ساتھ دین سے دوری اور قرآن و حدیث میں بیان کردہ وعیدوں سے بے خبری بھی ہے۔ یاد رہے کہ بیان کردہ چیزوں میں سے بعض چیزیں مثلاً پان گٹکا، مین پوڑی وغیرہ اگرچہ نشہ آور نہیں، مگر کسی نہ کسی طرح انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ضرور ہے۔ آئیے مختلف قسم کی مضر صحت اور نشہ آور چیزوں کی تباہ کاریاں سنتے ہیں، تاکہ ان چیزوں کے دینی و دنیاوی نقصانات سن کر ہماری نئی نسل اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے، اور نشے کی آفت میں مبتلا ہر شخص بھی اپنے آپ کو نشے کی ہلاکتوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا محمد بن زکریا غلابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک رات حضرت سیدنا ابن عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ وہ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد مسجد سے نکل کر اپنے گھر کا ارادہ رکھتے تھے، اچانک نشے میں مدہوش
ایک نوجوان آپ کے راستے میں آیا جو ایک عورت کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا. عورت نے مدد کے لیے پکارا تو لوگ اس نوجوان کو مارنے کے لیے جمع ہو گئے. حضرت ابن عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کو دیکھ کر پہچان لیا اور لوگوں سے کہا میرے بھتیجے کو چھوڑ دو. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے میرے بھتیجے میرے پاس آؤ. تو وہ نوجوان شرمندہ ہونے لگا. تب آپ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا. پھر اس سے فرمایا میرے ساتھ چلو. چنانچہ وہ آپ کے ساتھ چلنے لگا حتیٰ کہ آپ کے گھر پہنچ گیا. آپ نے اپنے غلام سے فرمایا آج رات اسے اپنے پاس سلاؤ. جب اس کا نشہ دور ہو تو جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اسے بتا دینا اور اسے میرے پاس لانے سے پہلے جانے مت دینا. چنانچہ جب اس کا نشہ دور ہوا تو خادم نے اسے سارا ماجرا بیان کیا جس کی وجہ سے وہ بہت شرمندہ ہوا, رونے لگا اور واپس جانے کا ارادہ کیا. تو غلام نے کہا کہ حضرت کا حکم ہے کہ تمہیں ان کے پاس لے جاؤں. چنانچہ وہ اس نوجوان کو آپ کے پاس لے آیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا کیا تجھے اپنی ذات سے شرم نہیں آتی؟ کیا تجھے اپنی شرافت سے حیا نہیں آئی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے والد کون ہیں؟ تو اللہ سے ڈر اور جن کاموں میں لگا ہوا ہے انہیں چھوڑ دے. وہ نوجوان اپنا سر جھکا کر رونے لگا. پھر اس نے اپنا سر اٹھا کر کہا میں اللہ سے عہد کرتا ہوں جس کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ آئندہ کبھی بھی نشہ نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی عورت پر دست درازی کروں گا اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرے قریب آؤ. پھر آپ نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور فرمایا اے میرے بیٹے تو نے توبہ کر کے بہت اچھا کیا. اس کے بعد وہ نوجوان آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلسوں میں شریک ہونے لگا اور آپ سے حدیث سیکھنے لگا. شراب محبت کچھ ایسی پلا دے, شراب محبت کچھ ایسی پلا دے کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی, کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی. مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے, مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے. تو سرساپا تصویر غم یا الہی, تو سرساپا تصویر غم یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے یہ نشہ کس قدر بری چیز ہے, یہ کیسی بےہودہ حرکتیں کرنے پر ابھارتی ہے, جگہ جگہ انسان کو ذلیل و رسوا کرتی ہے. یاد رکھیے نشہ عقل انسانی کو زائل کر دیتا ہے, انسان کو اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے غافل کر کے نافرمانی کرنے والے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے, لوگوں کی برائی پر ابھارتا ہے, ان کے نقصان پر ابھارتا ہے, گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر ابھارتا ہے, اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتا ہے, اپنے بیگانے کے فرق کو مٹا دیتا ہے. انسان بیوی اور بہن میں بھی معاذ اللہ امتیاز نہیں کر پاتا, حتیٰ کہ ماں باپ جنہوں نے خود تکلیفیں اٹھا کر اسے پالا پوسا جوان کیا, اس کی ضروریات کا خیال رکھا, زندگی بھر ہر غم سے اسے دور رکھا,
اس کی خواہشات پر اپنی خواہشات کو قربان کیا، ہمیشہ اپنی خوشیوں کے آگے اس کی خوشیوں کو عزیز رکھا، مگر برا ہو اس نشے کا کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے ماں باپ کی نہ صرف نافرمانی کرتا ہے بلکہ ان کی توہین کرنے اور انہیں بدترین تکلیف پہنچانے سے گریز نہیں کرتا، اور یوں انسان نشے کی لت میں مبتلا ہو کر گناہوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جہاں دوسری بہت سی برائیاں سر اٹھا رہی ہیں، وہیں نشے نے اپنی جڑیں انتہائی مضبوط کر لی ہیں۔ آج ایک کثیر تعداد ہے جو نشے کی عادی ہے، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، نوعمر لڑکے ہوں، غریب ہو، امیر ہو، افسر ہو، ملازم ہو، تاجر ہو یا کسان ہو، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ ہو، غرض مختلف پیشوں، طبقوں اور عمروں سے تعلق رکھنے والے بے شمار افراد جانے انجانے میں کسی نہ کسی طور پر نشے کی نحوست میں بری طرح جکڑے جاتے ہیں۔ مختلف قسم کے نشے مثلا بھنگ، افیون، چرس، ہیروئن، نشے کے ٹیکے اور شراب وغیرہ دن بدن عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان کس قدر نادان ہے کہ ایک طرف تو اپنے ہی ہاتھوں اپنے جان و مال اور عزت و آبرو کو برباد کیے جا رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ و رسول کی نافرمانی کر کے ان کو ناراض کیے جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں واضح طور پر مال کو فضولیات میں اڑانے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور فضول نہ اڑا، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں ارشاد ہوتا ہے 195 فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اسلام نے اپنے چاہنے والوں کے نفع نقصان کا کس قدر خیال رکھا ہے، اور دین و دنیا کے اعتبار سے نقصان دہ چیزوں سے بچنے اور نفع مند چیزوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نشہ آور چیزوں کا استعمال بھی انتہائی ناپسندیدہ اور شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے، کیونکہ نشہ ہلاکت اور فضول خرچی کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ دین و دنیا کے اعتبار سے بھی بہت سی طبی اور معاشرتی خامیوں اور خرابیوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک کی ہے، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ نشے کی نحوست کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ عز و جل نے نشے کی حالت میں نماز جیسی عظیم عبادت کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ قرآن کریم کے علاوہ بہت سی احادیث مبارکہ میں بھی نشہ آور چیزوں سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشہ لانے والی اور فطور پیدا کرنے والی ہر چیز سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ ایک مرتبہ ٹھنڈے علاقے میں رہنے والے ایک صاحب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم ایک ٹھنڈی زمین میں رہتے ہیں اور وہاں سخت کام کرتے ہیں، ہم گیہوں سے ایک مشروب بناتے ہیں
جس سے اپنے کام کاج میں اور اپنے علاقے کی ٹھنڈک پر قوت حاصل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مشروب نشہ آور ہوتا ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا اس سے بچو۔ عرض کی لوگ اسے پینا نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا اگر نہ چھوڑیں تو ان سے جنگ کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح غیب دان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا ضرور میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اس کا نام بدل بدل کر پیئیں گے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو چیز بھی نشہ دے وہ پتلی ہو یا خشک ہو، پتلی جیسے شراب، خشک جیسے افیون وغیرہ، ہر خشک ہو یا تر ہو وہ حرام ہے جو نشہ دے۔ لہذا ہر طرح کے نشے سے بچنا ضروری ہے۔ اے کاش دنیاوی نشوں سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہم پر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نشہ طاری ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں نشے کے حرام ہونے کا سنا، آئیے اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی کچھ وعیدیں بھی سنتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو اور ہم نشے جیسی بدترین آفت سے خود بھی دور بھاگیں اور اپنے معاشرے کو بھی اس سے بچائیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب سے بچو کہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے، یعنی چابی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ شراب سے بچو کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص عابد تھا اور لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا، ایک عورت اس پر عاشق ہو گئی، اس نے اس شخص کے پاس ایک خادمہ کو بھیجا کہ گواہی کے لیے اسے بلا کر لا۔ وہ بلا کر لائی، جب مکان کے دروازوں میں داخل ہوتا گیا خادمہ دروازے بند کرتی گئی، جب اندر کے مکان میں پہنچا دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے اور اس کے پاس ایک لڑکا ہے اور ایک برتن میں شراب ہے۔ اس عورت نے کہا میں نے تجھے گواہی کے لیے نہیں بلایا بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تو اس لڑکے کو قتل کر یا مجھ سے برائی کا ارتکاب کر یا پھر شراب کا ایک پیالہ پی۔ اگر تو ان باتوں سے انکار کرتا ہے تو میں شور کروں گی اور تجھے رسوا کر دوں گی۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا تو کہا ایک پیالہ شراب کا پلا دے۔ جب ایک پیالہ پی چکا تو کہنے لگا اور دے۔ جب خوب پی چکا تو برائی بھی کی اور لڑکے کو قتل بھی کر دیا۔ لہذا شراب سے بچو، خدا کی قسم ایمان اور شراب کی عادت مرد کے سینے میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، قریب ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر شراب پینے کی وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور جس نے نشہ آور چیز پی اس کی 40 دن کی نمازیں کم کر دی جائیں گی، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ نیز بار بار توبہ کرنے اور پھر دوبارہ اس کا ارتکاب کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر چوتھی بار پھر ایسا کرے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے طینۃ الخبال سے پلائے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جہنمیوں کی پیپ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت فرمائی، شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر اور جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا اور جو میرا بندہ میرے خوف سے چھوڑ دے گا اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان خوش نصیب مسلمانوں کو جنت میں شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب پلائی جائے گی
جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے دنیا میں نشہ آور شراب سے بچے ہوں گے، وہ پاکیزہ شراب پی کر نہ چکرائیں گے، نہ متلی ہوگی، نہ قے آئے گی، اور نہ ہوش ختم ہوگا۔ وہ شراب کیسی ہوگی؟ سنیے، پارہ نمبر 30 سورہ مطففین آیت نمبر 25 تا 28 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، نتری یعنی خالص و پاک شراب پلائے جائیں گے، جو مہر کی ہوئی رکھی ہے اس کی مہر مشک پر ہے، اسی پر چاہیے کہ للچائیں، للچانے والے، اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہے، وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نور العرفان میں ان آیات کے تحت فرماتے ہیں، رحیق مختوم شراب طہور کے علاوہ ایک اور شراب ہے جو بوتلوں میں پیک کی ہوئی ہے اور شراب طہور کی نہر ہوگی۔ شراب طہور تو دنیاوی شراب چھوڑنے کا عوض ہوگی، اور یہ شراب یعنی رحیق مختوم یہ عشق الہی اور عشق مصطفی پینے کا بدلہ ہوگی۔ دنیا میں عشاق نے اس عشق کی شراب پی تھی جس پر شریعت کی مہر تھی، اس لیے انہیں وہاں بھی مہر لگی شراب ملے گی۔ جنت میں 3 قسم کی شراب ہوگی۔ نمبر 1 شراب طہور جس کی نہر ہر گھر میں پہنچے گی۔ نمبر 2 رحیق مختوم جو بوتلوں میں پیک ہوگی۔ نمبر 3 تسنیم جس کے چند قطرے رحیق مختوم شراب میں خوشبو کے لیے ملائے جائیں گے، وہ ابرار پیئیں گے، مقربین خالص تسنیم نوش کریں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نور العرفان میں مزید لکھتے ہیں، عام جنتیوں کو تو چند قطرے ڈال کر شراب طہور یا رحیق مختوم دی جائے گی، مگر مقربین ہمیشہ خالص تسنیم پیئیں گے، کیونکہ ان کے گھروں میں تسنیم کے چشمے ہوں گے۔ تسنیم کی لذت و خوشبو مخلوق کے خیال سے باہر ہے، انشاءاللہ پی کر ہی پتہ لگے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے شراب نوشی کی انتہائی عبرتناک وعیدیں بھی سنی، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ شراب اس قدر بدترین چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شرابی کو قیامت میں پیپ پینی پڑے گی۔ آئیے شراب نوشی، بھنگ اور افیون کے کچھ طبی اور معاشرتی نقصانات کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ چنانچہ شراب نوشی کے چند نقصانات یہ ہیں۔ شراب نوشی کی وجہ سے کروڑوں افراد مختلف مہلک امراض کا شکار ہو رہے ہیں، لاکھوں افراد شراب کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، بہت سے سڑک حادثات شراب پی کر گاڑی چلانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہزاروں افراد شرابیوں کے ہاتھوں بے قصور قتل و غارت گری کا نشانہ بنتے ہیں، لاکھوں عورتیں شرابی شوہروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں، اور معاذ اللہ کئی عورتیں بھی اس گناہ کبیرہ کی نحوست کی لپیٹ میں آ کر جہنم کی حقدار بنتی ہوں گی۔ ان کے علاوہ پاک نسلوں کی تباہی، سستی، بے راہ روی، گھروں کی تباہی، آرزوؤں کی بربادی اور دماغی صلاحیتوں کا نقصان بھی شراب کے نقصانات میں شامل ہے۔ اللہ عز و جل مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے اور شراب نوشی کی آفت بد سے نجات عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح بھنگ پینے کے بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ بھنگ ایک مشہور بوٹی ہے جو اعضاء کو بے حس کر دیتی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں، بعض علماء کرام رحمہم اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو کھانے میں 120 دینی اور دنیاوی نقصانات ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ بھنگ انسان کو گھٹیا سوچ کا مالک بنا دیتی ہے، فطرتی رطوبات کو خشک کر دیتی ہے، بدن کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کرتی ہے، اس کی وجہ سے بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، سر چکراتا ہے، نسل ختم ہو جاتی ہے، مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ بھنگ اچانک موت کا سبب بنتی ہے، عقل کو فاسد اور زائل کر دیتی ہے، تپے دق یعنی ٹی بی اور استسقا یعنی پیٹ پھولنے اور زیادہ پیاس لگنے کی بیماری پیدا کرتی ہے، فکر و خیالات خراب ہو جاتے ہیں، انسان اللہ عز و جل کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، راز فاش کرتا ہے، برائیوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ دکھلاوا کرتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ بھنگ کی وجہ سے ایسا مدہوش ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنا ستر تک کھلا رکھ کے نکل پڑتا ہے۔
غیرت ختم ہو جاتی ہے، عقل ضائع ہو جاتی ہے، ابلیس کا ہم نشین بن جاتا ہے، نمازوں سے غافل ہونے لگتا ہے، حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، برس اور کوڑ کا شکار ہو جاتا ہے، مسلسل بیمار رہنے لگتا ہے، دائمی زکام میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، بھنگ کی وجہ سے جگر چھلنی، منہ بدبودار اور دانت خراب ہو جاتے ہیں، پلکوں کے بال گر جاتے ہیں، دانت پیلے پڑ جاتے ہیں اور نظر کمزور ہو جاتی ہے، جسم سست ہو جاتا ہے، نیند زیادہ آتی ہے، کام کاج میں سستی پیدا ہوتی ہے، بھنگ کی وجہ سے شیر بھی بچڑا بن جاتا ہے، یعنی طاقتور کمزور ہو جاتا ہے، عزت دار ذلیل ہو جاتا ہے، صحت مند بیمار ہو جاتا ہے، بہادر بزدل ہو جاتا ہے، حقیر و کمزور ہو جاتا ہے، اگر اسے کھلایا جائے تو پیٹ بھر کر نہیں کھا پاتا، عطا کیا جائے تو شکر گزار نہیں ہوتا، اگر بات کی جائے تو عمل پیرا نہیں ہوتا، بھنگ ماہر زبان کو گنگا اور ذہین کو کند ذہن بنا دیتی ہے، ذہانت کو ختم کر دیتی ہے، جنت سے دور کرتی ہے اور مرتے وقت کلمہ شہادت بھلا دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بھنگ کی ان قباحتوں یعنی برائیوں اور نقصانات کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تمام برائیاں افیون میں اس سے کچھ زیادہ ہی برائیاں پائی جاتی ہیں، اور اسے کھانے والے کی حالت سے جس عجیب چیز کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اس میں بدن اور عقل کا بگڑ جانا، ان کا گھٹیا ترین، بوسیدہ اور گندی صورت کی طرف پھر جانا ہے۔ افیون استعمال کرنے کے عادی لوگ کبھی بھی سیدھے راستے کی طرف مائل نہیں ہو پاتے، مربت اور اخلاق خراب ہو جاتے ہیں اور اس طرح معاشرے میں اپنا مقام کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے پر اپنا خاص کرم فرمائے، اسے منشیات سے پاک و صاف فرمائے اور ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے شراب، بھنگ، افیون وغیرہ کس قدر نقصان دہ ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں نشہ نہ دلائیں تب بھی ان کا استعمال کرنا گناہ ہے۔ آئیے اس ضمن میں فتاوی رضویہ شریف سے ایک سوال و جواب سنتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ سوائے شراب کے بھنگ، افیون، تاڑی، چرس وغیرہ کوئی شخص اتنی مقدار میں پیے کہ اس سے نشہ نہ آئے، وہ شخص حرام کا مرتکب ہوا یا نہیں؟ بیان فرمائیے اور اجر پائیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، الجواب، نشہ بذات ہی حرام ہے۔ نشے کی چیزیں پینا جس سے نشہ بازوں کی مشابہت ہو، اگرچہ نشے تک نہ بھی پہنچے، یہ بھی گناہ ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے تصریح فرمائی یعنی وضاحت فرمائی ہے کہ خالص پانی اس طرح پینا جس طرح شراب کے دور چلتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر دوا کے لیے کسی مرکب مثلا معجون وغیرہ میں افیون یا بھنگ یا چرس کی اتنی کم مقدار ڈالی جائے جس کا عقل پر بالکل اثر نہ ہو تو حرج نہیں، بلکہ افیون میں تو اس سے بھی بچنا چاہیے، دوا میں بھی نہیں ڈالنی چاہیے کہ اس خبیث چیز کا اثر یہ ہے کہ معدے میں سوراخ کر دیتی ہے، جو افیون کے سوا کسی بلا سے نہیں بھرتے، تو خواہی نہ خواہی یعنی چاہتے نہ چاہتے بھی اس افیون کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ان تمام مہلک اشیاء سے کوسوں دور رہے اور اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ان مہلک نشہ آور اور حرام منشیات کے علاوہ ایک بڑی تعداد پان گٹکا کھانے کی عادی ہے۔ پان گٹکا اگرچہ حرام اور نشہ آور نہیں، لیکن ان کے نقصانات بھی کسی طرح کم نہیں، لہذا اپنے حال زار پر رحم کیجئے اور ان کا بھی مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیجئے۔ آئیے اس کی بھی کچھ تباہ کاریاں ملاحظہ کرتے ہیں۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس افطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے پان گٹکا میں تحریر فرماتے ہیں کہ اندازاً 40 سالہ آدمی نے ایک بار مجھے بتایا میرے مسوڑوں میں کینسر ہو گیا ہے، آپریشن بھی کروا چکا ہوں مگر صحت نہیں ملی۔ دراصل میں روزانہ 20 یا 25 پان کھاتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سگریٹ کی ایک آدھ ڈبیا بھی پی جاتا تھا۔ میں نے پوچھا اب پان سگریٹ کا استعمال فرماتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ دونوں کان پکڑنے لگے کہ ان چیزوں ہی نے تو مجھے برباد کیا،
اور موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا، اب ان کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کس طرح پان اور سگریٹ نے اس شخص کی صحت کو تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ اس کو مسولوں میں کینسر ہو گیا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے مریض ہیں جو تمباکو نوشی وغیرہ کی وجہ سے سخت تکلیف و پریشانی میں مبتلا ہیں۔ یاد رکھیے، پان یا گٹکا بکثرت کھانے والے کی پہلے آواز میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور گلا بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس تکلیف کو تنبیہ یعنی نوٹس تصور کر کے پان یا گٹکا کھانے سے باز نہیں آتا تو بڑھتے بڑھتے معاذ اللہ گلے کے کینسر تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ کہا جاتا ہے گلے کے کینسر کے مریضوں میں سے 60 تا 70% پان یا گٹکا کھانے والوں کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل گردے کی پتھری کی بیماری عام ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب چھالیا اور چونا کھانا بھی ہے۔ گردے سے نکلی ہوئی پتھری کی جب تشخیص کی جاتی ہے، ایگزام کیا جاتا ہے، تو اکثر اس میں سے کیلشیم یعنی چونے کی تعداد زیادہ نکلتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات پتھری میں چھالیا کے اجزاء بھی برآمد ہوتے ہیں۔ جو لوگ مزے لے لے کر گٹکا اور طرح طرح کی خوشبودار سپاریاں کھاتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے، ایک ڈاکٹر کے بیان کے مطابق گردے میں 80% پتھری چھالیا کے سبب ہوتی ہے۔ معاذ اللہ گردہ ناکارہ یعنی فیل ہو جانا یا اس میں کینسر ہو جانا بھی پان گٹکے کے کثرت استعمال کے نقصانات میں سے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پان گٹکا کھانے والوں کو آخرت کی تیاری کا مدنی ذہن دیتے ہوئے اپنے رسالے پان گٹکا میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، اگر ثواب دلانے والی اچھی اچھی نیتیں نہ ہوں تو بازاری پان کھانے میں آخرت کے معاملے میں بھی نقصان ہی نظر آ رہا ہے کہ زندگی کے انمول لمحات پان چھالیا چبانے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس دوران انسان ذکر و درود سے دور اور تلاوت سے معذور ہوتا ہے، بار بار پیک تھوک کر دوسروں کے لیے گھن کا باعث بنتا ہے، کسی کے کپڑے، کسی کی گاڑی، کسی کی دیوار اور ہر چیز کو گندا کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح بندوں کی حق تلفی کا معاملہ بھی درپیش ہوتا ہے اور وضو کے معاملے میں بھی پان کھانے والوں کے لیے سخت آزمائش کا سامنا رہتا ہے۔ آئیے اس ضمن میں فتاوی رضویہ جلد اول صفحہ نمبر 838 کی ایک عبارت کا خلاصہ سنتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پان کی کثرت سے عادی خصوصاً جبکہ دانتوں میں فاصلہ ہو جائے اس بات کو تجربے سے جانتے ہیں کہ چھالیا کے باریک ریزے اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح منہ کے اطراف میں گھس جاتے ہیں کہ 3 بلکہ کبھی کبھی تو 10-12 کلیاں کرنے سے بھی ان کی صفائی نہیں ہو پاتی، نہ خلال انہیں نکال سکتا ہے نہ مسواک، سوا کلیوں کے کہ پانی سوراخوں میں داخل ہوتا اور جنبشیں دینے یعنی ہلانے سے جمے ہوئے باریک ذروں کو بتدریج چھڑا چھڑا کر باہر لاتا ہے۔ اس کی بھی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی، اور حالانکہ مکمل صفائی کی سخت تاکید ہے۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہوا کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے ملائکہ کو اس سے ایسی سخت تکلیف پیدا ہوتی ہے کہ اور کسی شے سے ایسی تکلیف نہیں ہوتی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے، اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دونوں فرشتوں کے لیے اس سے زیادہ کوئی چیز تکلیف دہ نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھے اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوئے ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ پان گٹکا کھانے والے لوگ بہت سے دینی اور دنیاوی اور طبی نقصانات اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے منہ کی بدبو اور گندگی سے مخلوق خدا بلکہ معاذ اللہ معصوم فرشتوں کو تکلیف پہنچانے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ لہذا ایسے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس آفت سے اپنا دامن آزاد کریں۔ اسی طرح سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی کے بھی نقصانات ہیں۔ چنانچہ سگریٹ پینے والا
اپنی جیب سے رقم خرچ کر کے گویا اپنے لیے مصیبت خریدتا ہے اور دوسروں کو بھی دھوئیں سے تکلیف پہنچاتا ہے. اس کے استعمال سے نیکی اور عبادت بھاری محسوس ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے روزے ان کے لیے کتنے تکلیف دہ ہو جاتے ہیں جو سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں یا پان کے عادی ہوتے ہیں. انہیں کھانا نہیں چاہیے, انہیں سگریٹ چاہیے کہ اگر سگریٹ نہیں ملے گی تو تکلیف ہوگی اور روزہ بھاری ہو جاتا ہے, عبادت بھاری ہو جاتی ہے. اسی طرح اس کا استعمال کرنے والا بری صحبت کی طرف راغب ہوتا ہے. جو سگریٹ نہیں پیتا اس کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا, اور جو سگریٹ پیتا ہے وہ اس کو اچھا لگتا ہے اور اس بری صحبت کا اثر اس پر چڑھتا ہے. اسی طرح اس کے استعمال سے منہ اور زبان کا کینسر ہو جاتا ہے, سانس پھولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے, چہرے اور جسم کا رنگ خراب ہو جاتا ہے, نیز چہرے اور جسم پر بدنما جھریاں پڑ جاتی ہیں, ہارٹ اٹیک یعنی دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ رہتا ہے. سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی کرنے والے عموماً دائمی کھانسی کا شکار ہو جاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے کہ نشے کی تباہ کاریاں کس قدر زیادہ ہیں, ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا. منشیات کا عادی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پامال کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اپنے بدن کا بھی حق ادا نہیں کرتا. اس کا جسم سست ہو جاتا ہے, محنت مزدوری کے قابل نہیں رہتا, نتیجتاً وہ معاشرے میں اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے اور غیروں کا محتاج ہو جاتا ہے. گھر والے اس سے بیزار اور یار دوست اس سے کترانے لگتے ہیں, غمگین رہتا ہے اور دکھوں میں زندگی گزارتا ہے. الغرض وہ کون سی پریشانی ہے جو اس نشے کے مریض کو نہیں ہوتی, مگر اس کے باوجود بدقسمتی سے فی زمانہ منشیات کے استعمال کا رجحان بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے پوری قوم بالخصوص نوجوان نسل بری طرح متاثر ہو رہی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور پر منشیات کی روک تھام کرنے کی بھرپور کوشش کریں, اور وہ اس طرح کہ خود بھی ان اشیاء سے بچیں, اپنے بچوں کو بھی سختی کے ساتھ ان سے بچائیں. ان کی نقل و حرکت اور ان کی صحبت پر نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیسے بچوں یا کیسے لڑکوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ نشے کی بری عادت میں مبتلا ہونے والے بیماروں اور مریضوں کو بھی ان چیزوں کے استعمال سے پرہیز کی ترغیب دلائیں, نیکی کی دعوت دیتے رہیں, کیونکہ ایک اچھا عمل ہے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کار ثواب بھی ہے. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بیماروں سے نہ صرف ہمدردی فرماتے تھے, بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر علاج معالجے اور پرہیز کی ہدایات بھی ارشاد فرمائی ہیں. جیسا کہ حضرت سیدتنا ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے. ہمارے یہاں کھجوروں کے خوشے لٹکے ہوئے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں تناول فرمانے لگے. حضرت علی بھی ساتھ میں کھانے لگے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی ٹھہرو ٹھہرو, یعنی تم ان کھجوروں کو کھانے سے پرہیز کرو, کیونکہ تم میں ابھی نقاہت ہے, یعنی تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور تم پر کمزوری کا اثر غالب ہے, اس وجہ سے تمہارے لیے پرہیز ضروری ہے. حضرت سیدتنا ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, پھر میں نے ان کے لیے چقندر اور جو پکائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی یہ کھاؤ, تمہارے لیے نفع بخش اور تمہارے موافق ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے کہ کھجور جو کہ وزنی غذا ہے اور بیماری سے اٹھنے کے فوراً بعد شاید اس کے کھانے سے نقصان کا اندیشہ تھا, لہذا پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے پرہیز کا حکم ارشاد فرمایا. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی صحت اور جان کی حفاظت کا اپنی استطاعت بھر خیال رکھیں اور انہیں نقصان دینے والی اشیاء بالخصوص منشیات کے استعمال سے روکیں. اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ یہ عادتیں پیدا کیسے ہوتی ہیں, یا نشے کے عادی لوگ بنتے کیسے ہیں, کس طرح نشہ کرنا شروع کرتے ہیں. ان میں سے ایک بری صحبت ہے. جب بری صحبت گھیر لیتی ہے تو خواہی نہ خواہی اگر شرابی دوست ہوگا تو بندہ کچھ نہ کچھ گھونٹ لے ہی لیتا ہے, کبھی کبھی سگریٹ پینے ہی لگتا ہے, کبھی کبھی آدھا پان کبھی چوتھائی پان کا ٹکڑا کھانے لگتا ہے, پھر پان کا عادی بن جاتا ہے, گٹکے کا عادی بن جاتا ہے,
گھر کا ماحول بھی اس میں کردار ادا کرتا ہے. اگر باپ، بھائی، چچا یہ سب پان کھاتے ہیں، سگریٹیں پیتے ہیں، معاذ اللہ منشیات استعمال کرتے ہیں تو بچہ پھر ان میں لگ جاتا ہے. اسی طرح آوارہ گردی اور بیکاری جو ہے وہ بھی ان کاموں میں لگا دیتی ہے. جب کوئی کام ہی نہیں ہے، فضول گھوم رہا ہے، فضول چکر مار رہا ہے، ادھر ادھر بیٹھ رہا ہے، تو پھر اس طرح کے کاموں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے. اپنے انجام سے غافل ہونے کی صورت میں بھی بندہ بعض اوقات صرف مزے کے چکر میں یہ کر رہا ہوتا ہے کہ بڑا مزہ آتا ہے، شروع میں لذت ملنے لگتی ہے، تھوڑا سا سکون ملنے لگتا ہے، لیکن انجام سے بندہ غافل ہوتا ہے کہ یہ شراب، یہ نشہ، یہ منشیات، یہ پان گٹکا مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے خوب نیکی کی دعوت عام کریں، خوب لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں. ہمارا دل کیوں نہیں جلتا جب ہم روڈ پر کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا کوئی بھائی، کوئی مسلمان سڑک پر پڑا ہوتا ہے نشے کے عالم میں، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی پڑتا ہے، کبھی گاڑیوں کے نیچے بھی آ رہا ہوتا ہے. ہمارا دل نہیں جلتا کہ کاش ہم سب نیکی کی دعوت کی ایسی تحریک شروع کریں کہ ہر نشہ آور تک بھی نیکی کی دعوت پہنچے، ہر مسلمان تک نیکی کی دعوت پہنچے اور سب کو دعوت اسلامی کے دامن میں ہم لے آئے. اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی پڑیں گی. ہر اچھے، ہر برے تک ہمیں پہنچنا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی مقصد پہنچانا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کر کے یہ ہوگا، مدنی انعامات پر عمل کر کے یہ ہوگا، نیکی کی دعوت میں شرکت کر کے یہ ہوگا. اس کے لیے ہمیں وقت دینا ہوگا، دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہوگا، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا. ہمیں تربیت لے کر نیکی کی دعوت کو آگے سے آگے بڑھانا ہوگا تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ جو گندی عادتیں پنپتی جا رہی ہیں یہ ختم ہو اور پھر سے قرآن و سنت کا دور دورہ ہو جائے. دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے خود بھی وابستہ ہو جائیں اور دوسروں کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ فرمائیں. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے ایک سنت اور اس کے متعلق چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ 101 مدنی پھول، اس سے سرما لگانے کی سنتیں اور آداب سماعت فرمائیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام سرموں میں بہتر سرما اس مد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے. پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو مکروہ بھی نہیں. سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے. سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے. کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں، کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں 3 اور بائیں میں 2، تو کبھی دونوں میں 2 سلائیاں، اور پھر آخر میں ایک سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عز و جل تینوں پر عمل ہوتا رہے گا. یاد رکھیے تقریم کے جتنے بھی کام ہیں سبھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے، لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے، پھر الٹی آنکھ میں. طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 جو کہ 312 صفحات پر مشتمل ہے یہ حاصل کیجئے. نیز 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً طلب کیجئے اور بغور اس کا مطالعہ فرمائیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ